السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سویرے واک کرنا کھیتوں میں، درختوں کے اندر اور ورزش کرنا، یہ انسانی صحت کے لیے اور خصوصاً انسانی ذہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کا ذہن فریش رہتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کے ذہن کو جب وہ صبح صبح وہ کام کرتا ہے تو تازگی ملتی ہے اس سے انسان کے ذہن کو، جیسے صبح صبح نماز پڑھنا ہے اور اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، جو انسان کو بہت خوشی دیتی ہے اور اس سے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ۔ ایسی پاکیزہ زندگی ہے ہمارے نبی کی، جب آپ صبح صبح اس سے ایک حدیث بھی پڑھے یا دو حدیثیں بھی پڑھے تو آپ کو بڑا سکون اس سے ملتا ہے۔ ایک بات اللہ کے نبی کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں بڑی عجیب ہے، جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ان کی زوجہ تھی، ام المومنین رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے اعتبار سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، یعنی اگر کسی نے اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی برائی کی تو آپ نے زیادتی کے بدلے میں نہ اس سے زیادتی کی ہے اور نہ برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی کی ہے۔ ہاں، یہ لکھا ہے حدیث میں، انہوں نے فرمایا ہے کہ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرتا تو اللہ کی وجہ سے اس سے بدلہ لیتے، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے وہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا، برائی کرتا، تو آپ اسے معاف فرما دیتے۔ یہ کتنی عجیب عادت ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ معاف کیسے فرماتے؟ آپ سوچیں، معاف کرنا دو قسم پر ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کی برائی یاد رکھتے ہیں دل میں بھی اور تذکروں میں بھی، کہ جب کبھی کوئی تذکرہ ہوا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ برائی کی تھی، میرے ساتھ یہ برا کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا اور میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، لیکن آپ تذکروں میں وہ بیان کرتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی برائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی ایسے معاف کر دیتے تھے اسے کہ درگزر فرما دیتے تھے، یعنی جس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ اسے بالکل معاف فرما دیتے اور اس کی برائی کو دل سے بھی مٹا دیتے اور کبھی تذکروں میں بھی نہ لاتے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب یہ عجیب صفت ہے اللہ کے نبی کی، اللہ ہمیں بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ اس حدیث کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا دل بڑا پرسکون تھا، کیونکہ جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جب آپ معاف نہیں کرتے کسی کی برائی تو ابھی دل میں سینکڑوں ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، وہ جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو پہلے قدم پر اس شخص سے آپ نفرت کریں گے، جہاں بھی نظر آئے گا وہ آپ کو برا لگے گا، اور اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا تو چونکہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا تذکرہ برا لگے گا۔ لیکن یہ پہلا قدم نہیں ہے کہ صرف آپ کو اس سے نفرت ہوگی، بلکہ اگر نفرت پہ بھی آپ سٹاپ نہ ہوئے تو آگے چل کر آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ پھر پیدا ہوگا کہ نفرت بھی کریں گے اور اس سے انتقام لینے کی سوچیں گے بھی، پلاننگ پھر کریں گے۔ سکون تو چلا گیا اب، اور اس پہ بھی بس نہیں ہے، انتقام پلس نفرت، اس کو کینہ بولتے ہیں، لیکن اگر اس پہ بھی بس نہ ہوئے تو پھر آپ اس سے حسد کرنے لگیں گے۔ لکھا ہے امام غزالی نے
کہ جب کسی انسان کے ساتھ دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے تو 8 گناہ کبیرہ اس کے ساتھ ایک دم شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب آپ اس پہ اگر کوئی اچھی حالت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو آپ کو برا لگے گا، اور مسلمان کی اچھی حالت کو برا سمجھنا بھی گناہ ہے۔ اس پہ کوئی بری حالت آتی ہے، مثلاً اس کا نقصان ہوتا ہے، کوئی اس کا مرتا ہے، اس کا گھر برباد ہوتا ہے، وہ بے عزت ہوتا ہے، تو آپ خوش ہوں گے۔ مسلمان کے برے حالت پر خوش ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ آپ اس کی غیبت کریں گے، پھر ہر جگہ چغل خوری کریں گے، اور اگر کوئی اس کی صفت کرے گا تو آپ کو برا لگے گا، آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کریں گے، منصوبے بنائیں گے۔ یہ ان تمام برائیوں کے بیج یہی تھی جو بنیاد ہے کہ آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تھا۔ تو دل میں پھر یہ جب تک وہ آخری دم تک، بلکہ میں کہتا ہوں، وہ نفرت ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی پہلے ہی قدم پہ معاف کر دیتے۔ تو یہ پرسکون دل تھا اللہ کے نبی کا۔ تو سیرت میں یہ بات بڑی عجیب ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہے کہ زندگی بھر، ایک حدیث میں یہی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ آپ نے اپنی ذات کے اعتبار سے کسی سے بدلہ لیا ہو، یا آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا ہو، یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہو۔ اپنی ذات کے اعتبار سے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ معاف کیا اور درگزر کیا۔ ہاں، یہ ہے حدیث میں کہ اگر کوئی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو کرتا تو اس پہ غصہ ہوتے اور پھر بدلہ لیتے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں کو سلام، اور یہ باتیں یاد رکھیے گا کہ صبح صبح ورزش کھیتوں میں، کلیانوں میں، درخت کے بیچ میں، اور واک، صبح کی نماز، تلاوت اور اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ، یہ ذہن کو فریش رکھتا ہے، سکون دیتا ہے۔ باقی پھر کبھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔